السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر دو تین باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور ان کی سیئات سے، ان کے گناہوں سے، ان کی برائیوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہیں، اللہ کو اس کا پورا علم ہے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھ جو خیانت کرتی ہے اللہ رب العزت اس سے بھی واقف ہے، دلوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے اللہ کی ذات اس سے بھی واقف ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر بنی آدم، ہر انسان گناہ گار ہے، خطا کار ہے، لیکن بہترین گناہ گار وہ ہے کہ جب اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ اور یاد رکھنا توبہ کا دروازہ، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں ما لم یغرغر، جب انسان کے اوپر جان کنی کی حالت طاری نہ ہو جائے، یعنی جس وقت انسان کی روح نکلنا شروع ہو جاتی ہے اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو مرنے سے پہلے اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے خدا را توبہ کرے۔ توبہ کیے بغیر موت آ گئی اور نامہ اعمال میں گناہ ہوئے تو پھر اگلا مرحلہ بہت مشکل ہے، اور یہ جان کنی سے پہلے کرنا ہے، موت آنے سے پہلے۔ اور پھر جب روح نکل رہی ہو اس وقت تو فرعون نے بھی کہا تھا حتی اذا ادرکہ الغرق، جب اسے ڈوبنے نے آ پکڑا، غرق، اللہ تعالیٰ نے جب انہیں غرق کیا اور اسے نظر آ رہا تھا کہ اب تو بس ختم ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا میں، ڈوب جائیں گے اس میں ہم، میں اور میرا لشکر، کیا کہا تھا اس وقت کہ میں اس رب پر ایمان لے آئے جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے، آیت شریف کا مفہوم ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں، یہ فرعون نے بھی کہا۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب جب تمہیں موت نظر آ رہی ہے اب جا کے تم یہ کہہ رہے ہو، اس سے پہلے تو تم نے بڑی نافرمانی کی اللہ کی اور زمین میں تم نے فساد پھیلایا۔ تو مرنے سے پہلے میرے دوستو توبہ کرو، اللہ کی ذات بڑی غفور و رحیم ذات ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اے انسان، ذرا سوچئے گا، اے انسان اتنے گناہ کر کہ زمین و آسمان کے اس خلا کو بھر دے، اور پھر آ کے جب تو میرے حضور توبہ و استغفار کرے گا، مجھ سے معافی مانگے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے تم نے گناہ کیے ہیں اتنے ہی میں، اللہ فرماتے ہیں اس کے بدلے میں جو ہے میں تمہیں جو ہے مغفرت عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے توبہ و استغفار، چوری کی ہے توبہ کرو، زنا کیا ہے توبہ کرو، کسی کی چغلی کی ہے توبہ کرو، ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، ماں باپ کا دل دکھایا ہے، خدا را توبہ کرو، کسی کا حق کھایا ہے اللہ کے حضور جو ہے اس کا حق اسے دو اور اللہ سے جو ہے اس کی معافی مانگو، کسی پر ظلم کیا ہے تو اس سے توبہ کرو، استغفار کرو اور اپنے جو ہے آخرت کو سنوارو، توبہ کو لازم پکڑو، کیونکہ توبہ کرنے والا انسان اللہ کی ذات کو بہت پسند ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ جو شخص توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی برائیوں کو نیکی سے بدل دیتا ہوں۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ بڑے بخشنے والے اور رحم کرنے والے، اور واقعی وہ غفور ہے اور رحیم ہے، الرحمن علی العرش استوى،
رحمان کی صفت سے وہ اپنے عرش پہ جو ہے قائم ہے، اس کی صفت رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ وگرنہ ہم نے میرے دوستو اللہ کی نافرمانی میں کوئی قصر ہم نے نہیں چھوڑی ہے، ہر قسم کا گناہ، ہر قسم کی نافرمانی ہم نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ استغفار کو لازم پکڑے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو زبان سے دہراتے رہیں اور سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کریں۔ آئندہ جو گناہ ہوا ہے اس کو نہ کرنے کا پختہ عزم کرے، اللہ رب العزت انشاءاللہ اس گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔